اللہ فتح بیونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحبزادہ والا شان چشم چراغ پیر سواگ قبلہ صاحبزادہ محمد وسیم الحسن سے دامت برکات ملال تشریف گھنید ایسا ویلکم اہلا و سہلا مرحبا۔ تمام احباب تشریف رکھو بھائی، تمام احباب تشریف رکھو، قبلہ صاحبزادہ سب تشریف گھنید۔ تمام احباب ذوق نال محبت نال گج وج کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے صلاۃ و سلام دے گجرے پیش کرو۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا اے ٹورامنا اپنی بارگاہ شرف قبولیت نصیب فرماوے اور تواکو ساکوں جد امجد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ احباب اس روحانی محفل دے صدقے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ نصیب فرماوے، مسلمانہ کو کھویا ہویا عزت اور وقار آج سر نو نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرماوے، مادر ملت پاکستان کو معاشی و تجارتی و اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکتوں اور نظام مصطفیٰ کی بہاریں نصیب فرمائے۔ جس نے بھی اپنے عہدے، منصب اور اختیارات کو یوز کرتے ہوئے قوم کا ناجائز خون پسینہ چوسا، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ محسوس مہیا کر کے پناہ دے کر بیرون ملک بھجوایا، اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو ان ناپاک اور غلیظ وجود سے پاک فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر بیمار کو صحت اور عافیت والی زندگی، ہر بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، ہر بے گناہ قیدی کو رہائی عطا فرماوے، کیونکہ آج فتنے دا دور ہے، معاشرہ پرفتن ہے، برائی بہت زیادہ طاقت کے ساتھ مختلف اطراف سے امت مسلمہ کا رخ کر چکی ہے۔ نوجوان نسل کو یرغمال بنایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے طوفان سے برباد کیا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کی سازشوں سے برباد کیا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا کی چالاکیوں سے برباد کیا جا رہا ہے۔ تو احباب آج عالم کفر کا جو ٹارگٹ اور ہدف ہے، جس جگہ ان کو خالص دین نظر آتا ہے، ان کا ٹارگٹ اور ان کا ہدف اور ان کا شکار وہ مخصوص ایریا، وہ مخصوص جماعت ہے۔ تو آج کن احباب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہے ناموس کا مسئلہ ہو، چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا مسئلہ ہو، تو کس نے اس کا پہرا دینا ہے۔ تو آج محراب و منبر سے لے کر سجادہ نشینوں تک سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان ختم رسالت کے صدقے اپنا جان، مان، اولاد سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دے۔ یہ ہے اصل مومن کی پہچان۔ تو ہمارے بزرگ کی ماضی بھی روشن ہے اور مستقبل بھی روشن ہے۔
ہمارے بزرگوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے. ہماری ماضی میں کہیں جد امجد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی نظر آتی ہیں، تو کہیں ہماری ماضی میں حضرت پیر عبداللہ بارو رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی ہمیں نظر آتی ہے، کہیں بہو سلطان، کہیں تاجدار گولڈا نظر آتے ہیں. پریشان تو وہ قوم ہو جن کی ماضی میں چور اور ڈاکو تھے، آج بھی اگر وہ بولنے پر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط امی کے علاوہ کوئی لقب بھی نہیں دیتے. ان کی اب یہ حالت ہو چکی ہے. یہ سب جو وہ شیخ الحدیث شیخ التفسیر بنے ہوئے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث اور آیت کریمہ کے صدقے وہ بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس دو آیتیں ان کو یاد ہو گئی، یہ شیخ الحدیث و تفسیر بن گئے جو تمام علوم کا منبع اور مرکز و محور ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ امی، اور پھر 100% کے الفاظ کہہ کر کہتے ہیں کہ آپ امی تھے. اب آپ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا یہی تقاضا ہے؟ امام مہدی الفارسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات چ لکھ دیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کر کے سن کے اگر مومن دے دل ٹھنڈ نہیں پوندی تو او کو یقین کر وجنا چاہیے کہ ان دے اندر دھڑکن والا دل، ان دے اندر ویبریٹ کرنے والا دل کسی مومن دا دل ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر ایک صحابی گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر قول اور فعل لکھ لیندے ہیں، تحریر کر رہندے ہیں. تو بعض صحابہ انہاں کو آکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات غصے چوندیں، بعض اوقات خوشی چوندیں، کسی ٹائم آپ کا کیا الفاظ نکل دیں، کیا کسی ٹائم کیا نکل دیں، تو ہر لفظ لکھی جاندے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا ہے عبداللہ بن عمر آج کل حدیثاں لکھنیاں چھوڑ دیتیاں نہیں. تو حضور عبداللہ بن عمر ہے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں صحابہ ایک گال کریں دن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ٹائم خوشی چھوڑ دیں، کسی ٹائم غصے چھوڑ دیں، تو آپ ہر لفظ لکھ دے ویندے وے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما خرج منی الا الحق، کہ میری زبان تو صرف حق ہی نکلتا ہے اور او الفاظ ہی نکلتے ہیں جو اللہ رب العزت میں کو اذن فرمائے دیں، جو اللہ رب العزت میں کو اجازت فرمائے دیں. تو احباب صحابہ کرام دا یہ عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر الفاظ لکھن دے ہیں اور صحابہ کرام دی بدولت ساکن دین اسلام پہنچائے. بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. تو احباب ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. احباب ہمارے محراب و منبر کے وارثوں کو اور ہمارے سجادہ نشینوں کو آنکھ صرف کھلی رکھنی ہے. ان کی آنکھ کھلی ہونے کی وجہ سے عالم کفر ان کی آنکھ کھلی ہونے کی تاب نہیں لا سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور پتھر کو تکیہ بنائے ہوئے تھے اور کفر کا ایک ایجنٹ آیا، عالم کفر کا ایک نمائندہ آیا اور دیکھ کر خوش ہو گیا کہ امیر المومنین 22 سے 26 لاکھ مربع میل جس کی ریاست اور حکومت ہے اس کو ہدف اور اس کو قتل کرنا کتنا آسان ہے. یہی الفاظ دل و دماغ میں سوچ رہا تھا کہ ابرو دین محمد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلنے ہی سے اس کافر پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار گر گئی. یہ ہے صرف آنکھ کھلنے کی وجہ. تو میں کیوں نہ کہوں اسی منظر کو، میں کیوں نہ جد امجد خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کی طرف
منظر کشی کروں کہ جب آپ کسی گلی سے، کسی نگر سے، کسی کوچے سے گزرتے تو ہزارہ مجمع، ہزارہ کفر کو حضور علیہ السلام کی غلامی میں منسلک فرما دیتے. یہ ہے ہمارے بزرگ. تو احباب، حضور علیہ السلام کے شریعت مطہرہ پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.